السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل سید عاصم آفیشل پر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حج کے چند اہم مسائل بتانے جا رہے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور اپنے دوست و احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حاجیوں کے لیے اس ویڈیو میں بہت آسانی سے حج کے فرائض، واجبات اور کن کن چیزوں کا کرنا فرض ہے، کن چیزوں کا کرنا واجب ہے، کن چیزوں کا کرنا سنت ہے، اس ویڈیو میں آسان انداز میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک پوری دیکھیں۔ تو دوستوں، حج انسانوں کے لیے ایک بڑی سعادت ہے، مگر چونکہ عام طور پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس فریضے کو ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے اس کے مسائل ذہن میں نہیں رہتے، لہٰذا ضروری ہے حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اس کے مسائل اور احکام کو اچھی طرح سیکھ لیا جائے، کیونکہ بعض مرتبہ حج کے دوران ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے حج ادا ہی نہیں ہوتا اور حج کی ایک بڑی سعادت سے ہم محروم ہو کر گھر لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری محسوس ہو کہ آج کے بیان میں کم از کم حج کے فرائض اور واجبات کا ذکر کر دیا جائے، کیونکہ فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو حج فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دم یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، حج کس پر فرض ہے؟ سورہ عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، لہٰذا اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا کی کہ جس سے وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے اور وہاں کے اخراجات پر قادر ہو، اور واپس آ جانے تک اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کے انتظام بآسانی برداشت کرتا ہو، اور راستے کی ساری رکاوٹیں بھی ختم ہوں، مثلا حکومت کی طرف سے سفر کی منظوری کا ویزا اور سواری اور ٹکٹ کا انتظام ہو جانا وغیرہ۔ ان تمام سہولیات کے ساتھ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ البتہ عورت پر حج فرض ہونے کے لیے ذاتی خرچے کے علاوہ ساتھ میں جانے والے محرم کا پورا سفر خرچ بھی مہیا کرنا لازم ہے، یا عورت کے ساتھ اس کا شوہر حج کو جائے تب فرض ہے۔ حج کے لیے احرام فرض ہے۔ احرام کی حقیقت یہ ہے کہ حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مصنون یہ ہے کہ اس تلبیہ کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ترین حج وہی ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پڑھا گیا ہو۔ نیز تلبیہ کو تھوڑی بلند آواز سے پڑھنا بھی مسنون ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ سے کہوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں، البتہ عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گی۔ نمبر 3 ہے 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج دراصل عرفے میں وقوف کرنا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں ٹھہرنا اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، اگر ممکن ہو تو جبل رحمت کے قریب جا کر وقوف کرنا بہتر ہے، اگر ممکن نہ ہو تو پھر پورے عرفات میں کہیں بھی وقوف کر لیں۔ عرفات میں بہت سے لوگ جبل رحمت پر چڑھنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر طواف زیارت کرنا فرض ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور طواف کرو بیت اللہ کا، اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ یہ طواف 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے آفتاب کے غروب ہونے تک درمیانی دنوں میں کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی 12ویں ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کرے گا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ واضح رہے کہ طواف زیارت وقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے جو طواف ہو وہ فرض میں شمار نہیں ہوگا۔ چوتھا فرض یہ بھی ہے کہ مذکورہ 3 عمل اسی ترتیب سے ہو، یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر عرفہ میں وقوف کرنا، پھر طواف زیارت کرنا،
لہٰذا ان تینوں امور میں اگر ترتیب الٹی ہو گئی تو حج نہیں ہوگا۔ مزدلفہ اور عرفہ کے واجبات۔ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب تم طواف کے لیے عرفات سے لوٹو تو راستے میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس وقوف کر کے اللہ کو یاد کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم کو سکھلایا گیا ہے، اور بے شک تم اس سے پہلے نا واقف تھے۔ نیز عرفات میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرتے رہنا واجب ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنا بھی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سعی کو تم پر واجب قرار دیا ہے۔ جمرات کی رمی کرنا واجب ہے۔ جمرات کی رمی کرنا بھی واجب ہے، جس کو عام لوگ شیطان کو کنکری مارنا کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر قربانی کے دن رمی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے حج کے مناسک اور طریقے کو سیکھ لو کیونکہ شاید اس حج کے بعد آئندہ دوسرا حج نہیں کر پاؤں گا۔ نیز ایک دن کی رمی کو دوسرے دن تک مؤخر نہ کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنی تاخیر کر دی کہ دوسرے دن کی صبح ہو جائے تو جرمانے میں ایک دم دینا واجب ہو جائے گا۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنے، قربانی کرنے اور بال منڈوانے میں ترتیب باقی رکھنا بھی واجب ہے، یعنی پہلے شیطان کو کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کام اسی ترتیب سے کیے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے تو جمرہ عقبہ کے پاس آئے، اس کی رمی کی، پھر مینا میں اپنے خیمے پر آئے اور قربانی کی، پھر نائی کو بلوایا اور اس کو پہلے اپنے سر کے داہنی طرف منڈوانے کا حکم دیا، پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ بال ان کو دے دیے، پھر اپنے سر کے بائیں جانب کو نائی کی طرف کیا اور منڈوانے کا حکم دیا۔ جب اس نے وہ بال اتار لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بھی ابو طلحہ کو دے دیے اور کہا کہ لوگوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا واجب ہے۔ 12ویں ذی الحجہ سے پہلے حدود حرم کے اندر سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا واجب ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوائے جائیں یا پورے سر کے بال یکساں طور پر برابر کٹوائے جائیں۔ بعض لوگ بالوں کا کچھ حصہ ہی کٹوا کر احرام کھول دیتے ہیں تو چوتھائی سر سے کم کٹوانے پر وہ احرام سے نکل کر حلال نہیں ہوں گے بلکہ احرام ہی میں سمجھے جائیں گے۔ اب احرام کے خلاف کام کرنے سے ان پر جرمانہ بھی واجب ہوگا، اس لیے اگر بال کٹوانا ہو تو انگلیوں کے پوردے کے برابر پورے سر کے بال کٹوانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بال بہت چھوٹے ہوں اور انگلیوں کے پروردے کے برابر کاٹنا ممکن نہ ہو تو پھر منڈوانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال بالوں کو منڈوانا ہی افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والے کو زیادہ دعائیں دی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والے کو 3 مرتبہ رحمت کی دعائیں دی اور بال کٹوانے والے کو صرف 1 مرتبہ دعا دی۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ جن لوگوں نے حج و عمرہ دونوں کی نیت کی ہے یا صرف عمرے کی نیت کر کے مکہ پہنچے ہیں پھر وہاں سے حج کی نیت کریں گے، ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے عمرے کے ذریعے حج کے ساتھ تو اس پر قربانی واجب ہے جو میسر ہو۔ جس طرح عام قربانی کو 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ میں ہی کرنا واجب ہے، اسی طرح ان تینوں قربانیوں کو بھی انہی دنوں میں کرنا واجب ہے۔ طواف وداع اور طواف کے واجبات۔ جو لوگ حرم سے باہر رہنے والے ہیں جیسے ہندوستان لوگ تو وطن لوٹتے وقت ان پر طواف وداع کرنا واجب ہے، البتہ جن کو شرعی عذر پیش آ گیا ہو ان پر یہ طواف واجب نہیں ہے۔ جو آدمی پیدل چل کر سکتا ہو اس کے لیے پیدل ہی طواف کرنا اور پیدل ہی صفا مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ حدث اور ناپاکی سے پاک صاف ہو کر طواف کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بے وضو طواف زیارت کرے گا تو جرمانے میں ایک دم واجب ہوگا، اور اگر جنابت کی حالت میں یہ طواف کرے گا تو جرمانے میں 1 اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔
البتہ اگر طواف زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا طواف مثلا طواف قدوم یا طواف وداع بغیر وضو کے کر لے تو اس صورت میں دم واجب نہیں ہوگا، صرف ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دینا لازم ہوگا۔ طواف کے دوران سطر کو چھپانا بھی واجب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہی کی طرح ہے، یعنی جس طرح نماز کے لیے پاک ہونا اور سطر کا چھپانا ضروری ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ سنیں۔ آج کے اس بیان میں پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہر اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ جس سے وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے اور جانے اور وہاں کے اخراجات پر قادر ہو، اور واپس آ جانے تک اہل و عیال اور بیوی بچوں کا خرچ بھی بآسانی برداشت کر سکتا ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حج کے لیے احرام فرض ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں ٹھہرنا اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو فرض ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ طواف زیارت کرنا فرض ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صفا و مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جمرات کی رمی کرنا بھی واجب ہے، جس کو عام لوگ شیطان کو کنکری مارنا کہتے ہیں۔ آٹھواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ 12ویں ذی الحجہ سے پہلے حدود حرم کے اندر سر مڑوانا، بال کٹوانا واجب ہے۔ نواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حج و عمرہ دونوں کی نیت کی ہے یا صرف عمرے کی نیت کر کے مکہ پہنچے ہیں پھر وہاں سے حج کی نیت کریں گے، ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ 10واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ حرم سے باہر رہنے والے ہیں جیسے ہندوستانی لوگ، تو وطن لوٹتے وقت ان پر طواف وداع کرنا واجب ہے، البتہ جن کو شرعی عذر پیش آ گیا ہو ان پر طواف واجب نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے اس بیان میں حج عمرے کے جو مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کے مطابق حج و عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مسائل و آداب سیکھ کر حج کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کے چند اہم مسائل کے عنوان پر آج دیے گئے بیان کا اہم پیغام: حج کے لیے احرام باندھنا، 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا فرض ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ میں ٹھہرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، جمرات کو رمی کرنا، قربانی کرنا اور سر کے بال مڑوانا یا کاٹنا، طواف وداع کرنا، یہ تمام چیزیں حج کے واجبات میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ارکان حج کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔